ہد لوگ اور ایتھیس لوگ پتہ ہے اسلام پہ کیا اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کو اس سے کیا پڑی ہے کہ وہ آگ میں ڈالے گا لوگوں کو. کوئی جرم کر رہا ہے نماز چھوڑنے پر آگ میں اٹھا کے ڈال دے. بھائی اللہ اگر ہے بھی تو اتنا چھوٹا ظرف تھوڑی ہے. ان سے کہا جائے کہ ہم آپ کی بات اگر مان لیں نا کہ اللہ سزا نہیں دے گا, تو بڑا اشکال یہ ہوتا ہے کہ آپ نماز چھوڑنے کو آپ ہلکا سمجھ رہے ہو نا, ہزاروں انسانوں کے قتل کو آپ ہلکا سمجھتے ہو یا بھاری؟ وہ بھی تو بھاری, بہت بھاری کام ہے نا. اس سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ اللہ نے پیدا کیا, دنیا میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے ہزاروں انسانوں کو قتل کیا, کوئی پھانسی نہیں ملی, کوئی سزا نہیں ملی, اور سزا پہ ملتی تو ایک قتل کی ملتی نا, وہ مر کے ختم ہو گئے. یہ تو اللہ پہ الزام ہے. اللہ اتنے بڑے بڑے مجرم آ رہے ہیں, اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں ماں باپ کو قتل کیا انہوں نے پیسوں کی خاطر. میرے سامنے کیس آ چکے ہیں ایسے, چند ہزار روپے کی خاطر باپ کو مار دیا, ماں کو مار دیا, اور پکڑا گیا کوئی اور جو مجرم تھا وہ نہیں پکڑا جاتا, کیس کسی اور پہ چل گیا, بے گناہ مارا گیا. تو یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ زیادہ بڑا الزام ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ ایتھیس سے نہ پوچھو کہ میں نے جنت جہنم بنائی ہے کہ نہیں بنائی ہے, میں مار کے زندہ کروں گا یا مٹی میں ڈال دوں گا. سائنسدانوں سے, پروفیسروں سے, یونیورسٹیوں کے ٹیچروں سے مت پوچھو, یہ اس کام مجھ سے پوچھو. اور اس کے لیے میں نے اپنا ایک نمائندہ زمین پہ رکھا ہے. جو آدم علیہ السلام تھے, ادریس علیہ السلام تھے, ابراہیم ہر دور میں آتے رہے ہیں, اور لاسٹ میسنجر آف گاڈ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے پوچھو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ڈرا دو جو برے اعمال کرتے ہیں اور خوشخبریاں دے دو ان کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں. تو میرے بھائی, موت کے بعد یا تو تباہی ہے یا بے انتہا عیاشی ہے. سمجھتے ہو؟ یہ قرآن کی دعوت ہے. اور جو لبرل سیکولر لوگ آج کل دنیا داری میں پڑے ہوئے ہیں, ان کی نظر میں جو تباہی ہے وہ بھی یہی ہے, اور جو کامیابی ہے وہ بھی یہی ہے. جس کو اللہ کہتا ہے چند ٹکے, جس کی کوئی 2 ٹکے کی اوقات ہے نہیں اس دنیا کی, 2 ٹکے کی اوقات. آگے اللہ فرماتے ہیں قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین. کافر لوگ کہنے لگے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ھذا ہاتھ سے اشارہ کر کے کہتے تھے یہ جو شخص ہے یہ کھلا ہوا جادوگر ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. باتیں ایسی بناتا ہے لوگ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کلام ایسا پیش کرتا ہے لوگوں کے دل میں اترتا ہے. بھائی اس سے متاثر نہ ہو, یہ کیا ہے؟ جادوگر. آگے کیا انداز ہے قرآن کا یار. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن نہیں اپنی پوزیشن بتانے لگتا ہے. دیکھو یہ دعوت تمہیں خدا کی دے رہے ہیں, تم ان کی دشمنی میں آ کے اس کا انکار کیسے کر رہے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ان ربکم اللہ, اے لوگو تمہارا پروردگار اللہ ہے, الذی وہ اللہ کی بات کر رہا ہوں میں, خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. تم نے اپنی زندگی سے اس کو کیسے نکال دیا؟ آج ڈاکومنٹریز آتی ہیں, سائنسی رپورٹس آتی ہیں, کائنات اتنی بڑی ہے, سورج اتنا بڑا ہے, یہ کہکشائیں ہیں, گلیکسیز ہیں, پھر اتنی کہکشائیں, اور یہ اور فلانا, اور ادھر سے چھلانگے بھی مار رہے ہیں کچھ لوگ, کچھ درمیان میں ہی اٹک گئے. واپس ہم لوگ جاپان میں تھے نا, تو وہ خلائی وہ نہیں ہوتی جو آسمان پہ بھیجی جاتی ہے, میں نے کہا یار اس کا وزٹ کروں گا. ہم اندر گئے, عجیب ہی دنیا تھی وہ, بڑی جاپانی میں ظاہر ہے وہ آسمان پہ بھیجنے کے لیے. میں تو میری طبیعت میں تھوڑا سا مزاح ہے, میں نے کہا غلطی سے بٹن نہیں دبا دینا, ایسا نہ ہو کوئی غلطی سے, کیونکہ جاپان میں ٹیکنالوجی عروج پر ہے نا, سارے کام ان کے کیونکہ ہم نے واش روم میں بٹن سسٹم دیکھا, واش روم میں بٹن سسٹم. بھائی ابھی کیا میں مسجد میں اس کو زیادہ ڈیٹیل بتاؤں, اور جہاں بٹن کی ضرورت نہیں ہے وہاں بٹن بھی نہیں ہے. آپ واش روم میں جائیں گے آپ کو دیکھتے ہی ڈھکن کھل جائے گا. آدمی حیران ہے یار یہ واٹس گوئنگ آن, یہ ہو کیا رہا ہے. تو میں نے کہا یہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں, ہم خلائی شٹل میں گئے ہوئے ہیں, ایسا نہ ہو کوئی غلطی سے کوئی بٹن پہ پاؤں آ جائے, دھڑم کر کے ہم سارے کہاں پہ پہنچے ہوئے ہوں, اوپر پہنچے ہوئے ہوں. خیر, تو ناسا والے بھی بڑی تحقیقات کر رہے ہیں, چاند اور سورج کو مسخر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں تم اس کائنات کو تو دیکھتے ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کائنات کے بارے میں نہیں بتائیں گے, تمہیں انٹروڈکشن کروائیں گے جس نے کائنات کو پیدا کیا, اس سے بھی تو دل لگاؤ. اللہ کہتے ہیں ان ربکم اللہ, تمہارا رب اللہ ہے,
الذی خلق السماوات والارض، جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں۔ تورات انجیل قرآن اس پر متفق ہیں کہ اللہ نے زمین آسمان کتنے دنوں میں پیدا کیے؟ 6 دنوں میں۔ اب باقی وہ 6 دن اس دنیا کے تھے، یہ اللہ کے علم کے حساب سے 6 ارب سال کے برابر تھے، اس کے بارے میں ہمیں ڈیٹیل نہیں ملتی۔ اللہ کے علم میں کوئی 6 دن ہے۔ یہ جو ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے مقدس ہے نا، روایات سے میں پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہتے تھے جمعے کا دن مقدس ہو، جمعے کا دن ان کے لیے عبادت کا ہو۔ یہودیوں نے کہا کہ نہیں، اللہ نے 6 دنوں میں آسمان بنایا اور ہفتے کے دن اللہ نے چھٹی کی، یہ ثابت ہے کتاب یعنی روایات سے۔ تو 6 دن، چھٹے دن جو 7واں دن تھا نا ہفتہ، وہ ہالیڈے تھا یعنی اللہ میاں نے اس کو ہالیڈے سمجھا، تو ہمارا ہالیڈے بھی کون سا ہوگا؟ ہفتے کا۔ عیسائیوں نے کہا اتوار کو، اتوار کے دن اللہ نے کائنات بنانے کی ابتدا کی ہے، تو یہ اس کائنات کا پہلا اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، تو ہمارے لیے کون سا دن ہوگا؟ اتوار کا ہوگا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بھی چاہتے تھے جمعہ ہو، تو ہمارے لیے کون سا منتخب کیا گیا؟ جمعے کا دن۔ تو خیر، اللہ کہتے ہیں 6 دنوں میں اس نے بنایا، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا۔ عرش پر مستوی کیسے ہوا، کیا ہوا، اس کی گہرائی میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں یدبر الامر، تمام معاملات کی تدبیر کر رہا ہے، مینجمنٹ کر رہا ہے، مینجمنٹ اس کے ہاتھ میں ہے، مینج کر رہا ہے ہر چیز کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے سورج کو تمہارے لیے روشن بنا دیا۔ اتنی انرجی سورج میں استعمال ہو رہی ہے، آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے گوروں نے کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کون ہے جو اس میں اتنا آپ کوئی چیز جلا سکتے ہو، 9 لاکھ گنا تو زمین سے بڑا ہے یار، یہ آٹومیٹیکلی ہو رہی ہیں ساری چیزیں، مشرق سے نکل کے مغرب، مشرق سے نکل کے مغرب، مشرق سے نکل کے کروڑوں سال ہو گئے، اور کیسی لائٹ ہے اس کی، تھوڑا سا قریب آ جائے تو جلا کے بھسم کر دے، تھوڑا سا دور ہو جائے تو ہم اس کی جو کشش ہے اس سے باہر نکل جائیں، اور ہماری زمین پھر آوارہ گھومتی رہے گی۔ اس نے زمین کو روک کے رکھا ہوا ہے کہ نہ جانے دوں گا اور نہ چپکنے دوں گا، ایک تمیز سے چلتی رہے آرام سے۔ روزانہ زمین 24 گھنٹے میں ایک چکر مکمل کرتی ہے، چاروں طرف سے اللہ سورج پہ نا زمین کو پکاتا ہے، جیسے ہم تکے بنا رہے ہوتے ہیں نا، ایک ہی طرف اگر ہیٹ ملے گی تو ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا۔ یہ والا منظر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب سنائی دیا تو پورا سنا دوں۔ لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا۔ شاعر کو تکلیف تھی کہ میری محبوبہ ہمیشہ ایک اتنا پورشن کیوں کھولتی ہے، کہانی ہے کیا؟ صحیح ہے نا؟ تو ہم جیسے تکا پکا رہے ہوتے ہیں نا، چاروں طرف سے ذرا ہیٹ لگے، چاروں طرف سے گھماتے ہیں اس کو۔ اللہ میاں نے بھی زمین کو کیا کیا ہے، 24 گھنٹے میں پورا گھماتا رہتا ہے، گھماتا رہتا ہے، گھماتا رہتا ہے چاروں طرف وہی۔ ورنہ جاپان میں اگر دن ہوگا تو دن ساری زندگی جاپان میں ہی والوں کو سورج دیکھنے کو ملے گا، اور جو جاپان کے اپوزٹ ملک ہیں امریکہ والوں کو ملے گا، پاکستان والوں کو ملے گا ہی نہیں۔ یہاں تو زندگی کی رونقیں کیا ہو جائیں گی، ختم۔ کیا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا، یہ آٹومیٹیکلی نہیں ہو سکتا بھائی، کوئی ہے جس نے ان کو کیا کیا ہے، ایسے لٹو کی طرح گھما دیا ہے، ایسے گھمایا یوں کر گھومتی رہے، اب یہاں سے، اب یہاں سے، اب یہاں سے۔ کیا منظر ہوتا ہے یار، چاروں طرف روشنی پڑتی ہے ایک تمیز۔ پھر اللہ میاں نے ایک اور کام کیا، اللہ میاں نے کہا کیونکہ زمین گول ہے، زمین کیا ہے، گول ہے، اب اگر میں ایسے سیدھا کر کے اس کو یوں گھماتا رہوں گا نا، یوں گھماتا رہوں گا تو موسم نہیں بنیں گے۔ جو ملک زمین سورج سے جتنا، دیکھو جب گول چیز ہوتی ہے نا، گول، اب لائٹ آپ ٹارچ سے یہاں مار رہے ہو اس کے، تو یہاں ٹارچ سیدھی پڑے گی، یہاں پر ہمیشہ کم روشنی آئے گی، ہمیشہ کم ہی رہے گی۔ تو ان علاقوں میں دن ہمیشہ چھوٹے ہوں گے اور راتیں ہمیشہ لمبی، اور ان علاقوں میں بھی دن ہمیشہ چھوٹے اور راتیں ہمیشہ لمبی۔ صرف ایکویٹر پہ جو ہوں گے وہ تمیز سے والے کنٹری ہوں گے۔ اللہ میاں نے کیا کیا، اللہ میاں نے کہا نا 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 نا، یہ زیادتی ہے بھائی،
اللہ میاں نے زمین کو 23 ڈگری جھکا دیا کہ جب سورج ادھر ہے زمین ادھر ہے، 23 ڈگری ادھر جھکی ہوئی ہے. اب کیا ہو رہا ہے، یوں کر کے جھکی ہوئی ہے نا، تو جھکنے کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، اس طرف لائٹ زیادہ پڑ رہی ہے، ان کی دن چھوٹے ہو رہے ہیں جو ایکویٹر کے دوسری طرف ہے. پھر جب زمین گھوم کے سورج کے گر ادھر آ جاتی ہے، یہ والا حصہ سورج کے زیادہ سامنے آ گیا، وہ والا پیچھے چلا گیا. یعنی دونوں طرف سے گھمایا زمین کو، یوں کر کے بھی جھکا دیا، سورج کے گرد بھی گھما دیا، اور خود اپنے محور کے گرد بھی. 3 طرح سے گھمانا، جبکہ اس گھومنے کا ایسا بہترین نتیجہ نکل رہا ہے کہ اس سے موسم بن رہے ہیں، سردی، گرمی، خزاں، بہار، دن لمبے راتیں چھوٹی، پھر راتیں لمبی دن چھوٹے. پھر اس موسم کے بدلنے سے مختلف پھل مل رہے ہیں. گرمیوں کے موسم گرمیوں میں ہی ہوتے ہیں، سردیوں میں نہیں ہوتے. جو پھل ہوتے ہیں سردیوں کے پھل گرمیوں میں نہیں ہوتے. اتنی بڑی چینجنگ اس کائنات میں ہو گئی، اس زمین پہ ہو گئی کہ انسان کے لیے انتہائی سوٹیبل بن گئی. میرے بھائی سائنسدان نے تو 2 منٹ میں مسئلہ حل کر دیا. کہہ رہے ونس اپون اے ٹائم ایک دھماکہ ہوا تھا جس سے یہ سب کچھ ہو گیا. بول دو میرے بھائی، ہوا ہوگا، میں تو کب انکار کر رہا ہوں دھماکے کا. اگر بھائی دھماکہ ہوا تھا، یہ خدا کی قسم نہیں ہوا ہے، یہ کسی نے کیا ہے. جس دھماکے میں اتنی مینجمنٹ رکھ دی اس نے، سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو ایسے اسٹائل میں گھوم رہی ہے زمین. تھوڑا سا رک، تبھی اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا. اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو تھاما ہوا ہے کہ اپنی جگہ سے ڈاماڈول نہ ہو. آگے اللہ کہتے ہیں وَلَئِن زَالَتَا، یہ اپنی جگہ سے ہل گئے نا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں روک سکتا. مثال کے طور پر زمین سورج کے محور کے گرد گھوم رہی ہے، سورج نے کھینچا ہوا ہے. سورج کی کشش میں کمی ہو، زمین تھوڑا سا آگے چلی جائے، کسی کا باپ روک سکتا ہے؟ کیا ہوگا؟ روکنے کے لیے ضروری ہے، جیسے آپ کی گاڑی چلتی بھی جا رہی ہے، بریکیں فیل ہو گئیں، تو روکنے کے لیے ضروری گاڑی سے باہر اترو. ایسا ہی ہوتا ہے نا، باہر اتر کے سامنے سے یوں کر کے پش کرو. ایسا ہوتا ہے بھائی، چڑھائی پہ گاڑی کی بریک فیل ہو گئی، ڈرائیور ایک دم اترتا ہے، آگے پتھر رکھ لیتا ہے، کچھ بھی اتر کے کرنا پڑے گا، بیٹھے بیٹھے نہیں ہو سکتا کچھ بھی. زمین اگر اپنے محور سے دائیں بائیں ہو گئی نا، ہم سب کو زمین سے باہر جا کے دھکا لگانا پڑے گا، اس کو پش کرنا پڑے گا بھائی، گریس لگا کے تھوڑا سا اس کو ٹریک پہ لے کر آؤ. تو ظاہر ہے یہ ہو، ساری دنیا کے سارے سائنسدان بھی مل جائیں تو ہمیں سائنسی ترقی پہ ناز ہے، مگر اس سائنسی ترقی سے آپ کو تکبر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ خدا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا شروع کر دو. اللہ کے مقابلے میں یہ سائنسی ترقی 2 ٹکے کی بولو نہیں ہے، ککھ بھی نہیں ہے. اس لیے اللہ